جی تلاوت کریں وہ چاہتے ہیں جلدی ذرا روانی سے دیکھ کے یہ ہم پیچھے سے ہماری عادت ہوتی ہے کہ وقف کرتے دوبارہ پیچھے سے پڑھتے ہیں، تو پیچھے سے عادت کی ضرورت ہے. بات پوری ہوگی تو اب پیچھے سے نہیں پڑھنا ہو، بات درمیان میں تو پھر جہاں سے بات ہوگی وہاں سے پڑھنا. اب بات اب ایک دفعہ پوری ہوگی آگے سے ہمیں پڑھنا. یہ ہم نہ اس کو کوئی ضروری سمجھتے ہیں کہ وقف کر کے پھر کچھ کلمات پڑھ لیں، یعنی ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پر ترجمہ پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی، اب آگے سے چل. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ پوچھئے، من کون یرزقکم رزق دیتے ہیں تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے. امن یا کون، یملک مالک ہے، السمع سماعت کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی اور کون نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج المیت اور کون نکالتے ہیں مردے کو، من الحی زندہ سے، ومن یدبر الامر اور کون انتظام کرتا ہے الامر کا، تمام امور کا. فسیقولون تو بس بتاکید وہ کہیں گے. ٹھیک ہے، سین تاکید کے لیے کہتے ہیں، سین مستقبل قریب کے لیے، تو ضرور وہ کہیں گے یا عن قریب وہ کہیں گے اللہ، کہ اللہ کرتا ہے یہ سب کچھ. فقل بس آپ کہہ دیجیے، افلا تتقون کیا بس تم ڈرتے نہیں ہو. فذالکم اللہ بس وہ اللہ ہے، ربکم الحق تمہارا رب برحق. فماذا بس کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی. فأنا تصرفون بس کہاں تم کو پھرایا جا رہا ہے. کذالک اسی طرح حقت ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائے. قل آپ کہہ دیجیے، حل کیا، من شرکائکم تمہاری شریکوں میں ہیں،
من جو یبدأ الخلق پہلی دفعہ پیدا کرے مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ اس کو دوبارہ لوٹا دے۔ قل آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ یبدأ الخلق پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ اس سے دوبارہ لوٹائے گا، فأنیٰ تؤفکون بس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو۔ قل آپ کہہ دیجیے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں ہے، من جو یہدی راستہ دکھائے الی الحق حق کی طرف۔ قل آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ یہدی الی الحق پہنچاتا ہے حق تک۔ افمن کیا بس من یہدی الی الحق جو حق تک جو حق کی راہ دکھاتے ہوں یا حق تک پہنچاتا ہوں، حق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، یا من لا یہد جو نہیں ہدایت پاتا، الا مگر یہ کہ ان یہدا اسے یا جو نہیں راہ پاتا الا یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے۔ فما لکم بس کیا ہوگا تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلہ کرتے ہو، وما یتبع اور نہیں پیروی کرتے، اکثرهم ان میں سے اکثر، الا ظن مگر ظن کی گمان کی، ان الظن بے شک گمان لا یغنی نہیں دور کرتا، من الحق حق سے شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بما ان کاموں کو یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا، ترجمہ تو سمجھ آ گیا نا سب کو؟ جی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی آگے سمجھ؟ اچھا جی اللہ اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس آیت کا ترجمہ دے دیں۔ اور آپ کہہ دیجیے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں ہے، من وہ یہدی الی الحق جو راہ دکھائے حق تک۔ قل آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ یہدی الی الحق پہنچاتے حق تک، افمن کیا بس جو یہدی الی الحق حق تک راہ دکھاتا ہے، حق کو زیادہ حقدار ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، یا من لا یہدی جو نہیں ہدایت پاتا نہیں راہ پاتا، الا ان یہدا مگر یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ کون زیادہ اس کی پیروی کی؟ فما لکم بس کیا ہوگا تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلہ کرتے ہیں، وما یتبع اکثرهم الا ظن اور نہیں پیروی کرتے ان سے اکثر لوگ مگر گمان، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور گمان جو ہے وہ نہیں دور کرتا حق سے کچھ بھی، حق کے کام نہیں آتی۔ ان اللہ علیم بما یفعل بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ اچھا جی پچھلے آیات میں دو گروہوں کا تذکرہ تھا، اچھے اعمال کرنے والوں کا اور برے اعمال کرنے والا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ اور والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، ان کا ذکر۔ اب اچھا عمل کس کا ہے، برا عمل کس کا ہے، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، قیامت کو ہوگا۔ اب تو دنیا میں تو ہر کوئی اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے،
تبھی تو کر رہے ہو، سمجھا؟ تو اس کا فیصلہ تو قیامت ہو۔ البتہ کچھ سوالات اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں، اس آیت 5 سوالات کر رہے ہیں، 5 کہ جو بالکل یقینی باتیں ہیں، جو ہے کہ جن کا فیصلہ بہت آسان ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، وہ سوالات کر کے اللہ تعالیٰ وہ کہ ربوبیت کو سمجھا کہ رب تمہارا کون ہے، جو ان سوالات کا مالک ہو یا کوئی اور ایسی باتیں جس کا کوئی انکار جس کا انکار مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، ان باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ سوال کر رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا دیکھ لیں، قل من یرزقکم من السماء والارض امن، اصل میں تھا امن، اور پھر ام ہے، ام انقطاعیہ ہے، اور ام بمانا بلکہ ہے، بلکہ مانا، اور بل آپ کو پڑھا ہے کہ وہ اضراب کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر اضراب انتقال کے لیے ہے، ابطال کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان سے پوچھیں من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ پہلا سوال، آسمان سے رزق دیتا ہے، آسمان سے کیا رزق آسمان سے اترتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو کیا مالٹے ہوتے ہیں بارش میں؟ مالٹے اترتے ہیں یا اسٹرابری اترتی ہے جی، یا تربوز اترتے ہیں سر پہ پڑتے ہیں جی؟ آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی آسمان سے پانی اتارتا ہے، آسمان سے میں نے ہوتا ہے جو بھی ہمارے اوپر ہے وہ آسمان ہی ہے، بادلوں سے اترتا ہے نا پانی، بارش سے اترتی ہے، لیکن وہ آسمان ہی ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے، سمجھ آ گئی؟ تو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر زمین اگاتی ہے، پانی اوپر سے اترتا ہے، نکلتا تو زمین سے ہے لیکن پانی اوپر، اگر پانی نہ اترے تو کیا زمین اگائے گی؟ سمجھ آ گئی؟ اور پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پھل وغیرہ ہے، فصل پھل وغیرہ، تو یہ جو رنگ پکڑتے ہیں کس سے؟ سورج کی وجہ سے، نہیں سورج کے جو پکتے ہیں کس سے؟ سورج کی وجہ سے، اور رنگ ان میں جو پیدا ہوتا ہے یہ چاند کی وجہ سے، اور ذائقہ جو پیدا ہوتا ہے یہ باقی ستاروں کی وجہ سے، سمجھ آئے؟ اور فرمایا امن یملک السمع والابصار، کہ کون مالک ہے سماعت کا، سننے کا، اور کون مالک ہے آنکھوں کا؟ یہ دوسرا سوال ہو گیا، یہ کان اور آنکھ کس نے دی ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کس نے دی ہے؟ یہ جب چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر پتہ چلتا ہے انسان کو، سمجھ آ گئے؟ ویسے تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ زندہ کو نکالا کس سے؟ مردے سے۔ ہم کو عدم سے لایا وجود میں،
سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح مرغی ہوتی ہے زندہ، اس سے نکلتا ہے کیا؟ انڈا۔ انڈے کے اندر جان ہوتی ہے؟ انڈا جب نکلتا ہے تو کیا بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ تم پیچھے پیچھے پڑو اور وہ آگے بھاگے؟ نہیں، بلکہ انتظار میں ہوتا ہے۔ جب مرغی کب کب شروع کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈا بھی پھنسا ہوا، پہلے سے بچے انتظار میں کہ جو نکلے گا باہر تو فوراً آرام سے اٹھا لیں۔ دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ موجود ہے عدم میں کون لے جاتا ہے؟ اللہ۔ انڈے سے بچہ کون نکالتا، چوزا کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون انتظام کرتا ہے تمام امور کا؟ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بالکل سورج نے اپنے وقت میں نکلنا، اپنے وقت پہ غروب ہونا، 365 دن ہے سال کا۔ آج کیا دن ہے جی؟ آج 25 اپریل، ہفتے کا دن۔ آج جس دن سورج نکلا جس دن غروب ہوگا 25 اپریل پچھلے سال اسی دن کو، 1 منٹ کا کیلکولیٹ کریں، 10 سال پیچھے جائے، 20 سال پیچھے جائے، 50 سال پیچھے جائے، 100 سال پیچھے جائے، 500 سال پیچھے جائے، یا 25 اپریل کو سورج جو بھی نکلا ہے طلوع ہوا غروب ہوا، 1 سیکنڈ کا فرق ہوا اس میں۔ جی یہ کون چلا رہا ہے نظام؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ تو فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو یہ مشرکین بھی کہیں گے، ان مشرکین سے سوال کرو، وہ بھی کہیں گے اللہ۔ یہ ساری باتیں مانتے ہیں مشرکین، انکار نہیں کریں گے۔ سمجھا؟ افلا تتقون، تو آپ کہہ دیں کیا تم ڈرتے نہیں؟ تقوی، اچھا تتقون اصل میں کیا تھا؟ پہلے بتا چکا ہوں جی، توتقیون، اصل میں کیا تھا؟ توتقیون، پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ تو تقوی کے 2 معنی ہیں، ڈرنا اور بچنا، 2 معنی ہیں۔ تو مفعول اس کا موصوف ہے، اگر پہلا معنی ہوگا ڈرنا تو مفعول ہوگا افلا تتقون العذاب، یا افلا تتقون عذاب اللہ، کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو۔ اور دوسری صورت میں معنی ہوگا افلا تتقون الشرک فی العبودیہ، کہ تم عبادت میں شرک سے ڈرتے بچتے نہیں ہو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مسئلہ الوہیت کو کس سے سمجھاتا ہے؟ مسئلہ ربوبیت سے، الوہیت کو ربوبیت سے سمجھاتا ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، برحق سچا رب یہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ فَمَاذَا، ما استفہام ذا الذی کے معنی میں، فَمَاذَا بس کیا ہے، بس کون ہے حق کے بعد اِلَّا الضَّلَالَ، سوائے گمراہی کے اور کیا ہے، کچھ نہیں۔ سمجھ آگے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس کہاں تم کو پھرایا جا رہا ہے، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو۔ سمجھ آگے؟ آپ لوگوں نے پڑھا انا، انا کتنے معنوں میں آتا ہے؟
جی دو، انا بمانا اینا اور انا بمانا کیفا. پڑھا پڑھا جی اس پہلے بولو سے. تو یہاں پر بمانا اینا سمجھ آ رہی کہ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ ایمان نہیں لائے، سب نہیں، کچھ جو سب ماننے کے باوجود بھی کیا ہے جی ساری بات مانیں گے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. جیسے اب ابو لہب ہو گئے، تبت یدا ابی لہب وتب. ایسے جیسے ابو جہل ہو گیا، جیسے عقبہ بن ابی معیط ہو گیا، جیسے نضر بن حارث ہو گئے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ پہلے تمہیں سمجھا رہے تھے کہ لیٹ نہیں آئے تو پھر لیٹ آئے جی؟ کیا ہو گیا؟ آج لیٹ ہو گئے کیا؟ کب لیٹ ہو گئے؟ اب تو میرے خیال میں سمجھتے نہیں نا. یہ ہفتے کے دن اگر آئندہ لیٹ ہو گئے نا تو آئندہ کام کرواؤں گا تو کام پورا گھنٹہ. تو صرف سمجھ آ رہی تجھے کہ نہیں؟ ہاں قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. اچھا یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ، یبدأ بدأ یبدأ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا. اچھا اس کے بعد بھی الف لکھا ہوا جی، لکھا ہوا نا الف. تو یہ بات میں آپ ذات کو سمجھا چکا ہوں. یدعو میں، یتلو میں، تبلو میں، اس کے آخر میں بھی واو ہے. تو جمع کے ساتھ مشابہت، جمع کا صیغہ تو نہیں ہے لیکن جمع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہاں پر الف آ، ورنہ تو یہ الف جو ہے نا جمع کے بعد آتا ہے. سمجھ آ رہے؟ ثم یعیدہ. تو یعید اصل میں کیا تھا؟ یعویدو تھا. یعویدو یہ کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، تو واو کی حرکت نقل کر دی ما قبل، تو کیا ہو گیا؟ یعیدو. یعیدو ٹھیک ہے. تو واو کو کیا کر دیا؟ یا سے بدل، تو یعیدو ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. تؤفکون، افک یأفک باب سمع سے. سمع سے اس کا مطلب جھوٹ بولنا، کسی کو اس کے اپنی رائے سے پھیرنا. افک کا لفظ آپ نے سنا نا، اسی سے ایک چیز کو اس کے اپنی اصلی حالت سے پھیرنا، اس کو اف کہتے ہیں. تو جھوٹ اور بہتان میں بھی ایسے ہوتے ہیں، حقیقت سے جو ہے نا اس کو بہت پھیر دیا جاتا ہے بات کو.
تو اس لیے جھوٹ کو بہتان کو کیا کہتے ہیں؟ هذا افک مبین. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ کہاں تم کو کہاں پھیرے جا رہے ہو. حقیقت سے، حق سے کہاں تم پھیرے جا رہے ہو. تو فرمایا کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرے اور دوبارہ لوٹائے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشرکین اس کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، لیکن دوبارہ لوٹانا اس کو نہیں مانتے. اس لیے اگر دوبارہ لوٹانے کو وہ تسلیم کر لیتے تو پھر کیا عقیدہ ثابت ہونا تھا آخرت کا، کہ آخرت ہوگی، اور اس کو مانتے نہیں تھے. یہی تو سارا جھگڑا تھا، عقیدہ آخرت کا. آخرت ہوگی، جزا و سزا ہوگی، تو وہ نہیں مانتے تھے آخرت. اس لیے وہ دوبارہ اٹھانے کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے. اب پہلی دفعہ پیدا کرے گا، اس کو مان. تو ظاہر ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہ اٹھائے گا. دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے. جس عمارت کو ابھی عمارت کھڑی ہے، اس طرح کا اس کو گرا کے دوبارہ بنا دیں گے تو آسانی سے ہر بندہ بنا سکتے، لیکن پہلی دفعہ بنانے کے لیے نقشہ بنانا پڑتا ہے، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے جی، لیکن ہمارے لیے پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ آسان. تو جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ وہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن چونکہ وہ اس کو نہیں مانتے تو دیکھیے گا یہاں پر کیا فرمایا، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. وہاں پر کیا تھا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ خود کہیں گے کہ یہ 5 سوالات جو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، قل اللہ یبدأ الخلق. آپ ہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ اٹھا. اس لیے کہ انہوں نے نہیں کہنا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہتے پہلی دفعہ تم مانتے وہ پہلی دفعہ پیدا کرتے، دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا. اللہ تو فکم کہاں، تم یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قل آپ کہہ دیجیے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق تک راہ دکھائے، اراۃ الطریق کرے. ہدایت کا ایک معنی قل اللہ یہدی الی الحق. آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ حق تک پہنچاتا ہے، اشاء الی المطلوب کرتا ہے. ہدایت کے 2 معنی پڑھ چکے ہیں. افمن، کیا بس جو حق تک راہ دکھاتا یا حق تک پہنچاتا، حق کو زیادہ حقدار ان یتبع، اس کی پیروی کیجیے. امن لا یہدی، یا وہ جو نہیں ہدایت پاتا بدلے کہ اس کو ہدایت کی. یہدی کون سا صیغہ ہے؟ جی جی واحد، ہاں واحد لگ رہا ہے. کیڑا باب ہے؟ باب کون سا ہے جی؟ اچھا جی، کون سا باب جی؟ اچھا اچھا. اور سوچا چھوڑ، کوئی گل نہیں، چھوڑتے جا، گھر کوئی نہیں. جی جی، مار چول مار، کوئی گل نہیں.
جی باب افتعال ہے. یہدی اصل میں یہتدی ہوتا ہے، یہتدی یہتدی ہو. پھر یہتدی یفتعل. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یفتعل تو عین کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ دال. عین کلمہ میں دال ہے تو اس لیے تا افتعال کو دال میں بدل دیا. پہلے اس کو دال بنا دیا تو کیا ہو؟ یہدیو یہدیو. پھر دو حرف ایک جنس کے کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. تو پہلے وہ کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. ٹھیک ہے. تو پہلے کہ جب ساکن کر دی تو کیا ہو گیا؟ یہدیو یہدیو. پھر پہلے کہ دوسرے میں مدغم کرتی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہدیو. کیا ہو گیا؟ یہدیو. پھر چونکہ دال کے نیچے کیا ہے؟ مشطور کے نیچے کسر ہے تو اس مناسبت سے ہا کے زبر کو کسرہ میں تبدیل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہدیو. آخر میں پھر اس کے ساتھ یہدی ہو گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ تاثر جی. تو فرمایا وہ جو نہ خود ہدایت پا سکتا ہو مگر ایک اس کو ہدایت، وہ جو نہ راہ پا سکتا ہو مگر اس کو راہ دکھائی جائے. جو خود راہ نہیں پا سکتا مگر اس کو راہ دکھائی جائے. تو ان کے جو معبود ہیں دو طرح کے تھے. ایک تو معبود ان کے غیر ذوی العقول تھے، بے جان، پتھر وغیرہ، یہ مورتیاں وغیرہ. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ویسے راہ نہیں پا سکتے، راہ پانے کے سوال نہیں پیدا ہوتے. اور دوسری قسم کے جو معبود تھے ان کے، وہ فرشتے تھے یا انبیاء تھے. سمجھ آ کہ بعض فرشتوں کے بعد انبیاء کے پوجا کرتے تھے. تو فرشتے ہو یا انبیاء ہو ان کو بھی راہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ دکھانے والا کون ہے؟ راہ تک منزل مقصود تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سمجھ آ رہا کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو بھی معبود ہو تو ان کو تو خود راہ، وہ تو راہ بھی نہیں پا سکتے. تو جو راہ دکھانے والا ہے یا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کی عبادت کی جائے. یا جو راہ نہ پا سکتے ہو وہ زیادہ حقدار ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو راہ دکھانے، راہ تک پہنچانے والا وہ ہے. فما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہوگا، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ فما یتبع اکثرهم الا ظنا. فرماتے نہیں پیروی کرتے اکثر مگر ظن کی پیروی کرتے، اٹکل، گمان، تکہ بازی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن حق سے کچھ نہیں دور کر سکتے، حق کے بارے میں کچھ کام نہیں ہے. کبھی کسی کو معبود بناتے ہیں، کبھی آٹا جو ہے نا گھر سے لے کر جو ہے نا آٹا گوندھ کر اس کا معبود بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر رات میں راستے میں بھوک لگ جاتی ہے تو اسی کو کھا بھی جاتے ہیں. پھر معبود کو کھا گئے، خدا کو کھا گئے تھے کیونکہ محبت بہت ہے خدا سے، اس لیے ہو گیا اندر لے جانے سے. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ ان اللہ علیم بما یفعلون. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کو جو کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھ لیجیے، قل فعل فاعل جو ہے نا قول ہے، من یرزقکم من السماء والارض. من استفہام مبتدا، باقی جملہ خبر، یہ مقولہ قول کے لیے. ام من، میں نے آپ کو بتایا ام انقطاعیہ ہے، ٹھیک ہے. من پھر
اس میں استفہام مبتدا ہے، یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی. ٹھیک، یہ اس کو تمام معطوفات کو کیا کروں، بنا کر اس کو خبر بنا، مبتدا خبر جملہ اس میں خبر کے پھر معطوف ہے. ومن یدبر الامر، اس کو پھر معطوف بنا، فی الفاعل مفعول. فاذا كان الامر كذلك، جب معاملہ اس طرح ہو تو کیا وہ اذا كان الامر كذلك، تو وہ اس کے لیے جو شرط ہے وہ اس کے لیے کیا ہوگا، معطوف ہے، ہو گیا فا کے لیے. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. سیقول میں نے آپ کو بتایا تاکید کے لیے بھی آتا ہے، قریب اس کے لیے بھی آتا ہے مستقبل قریب. سیقول وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، اللہ، یہ مبتدا اس کی خبر موضوع ہے، اللہ یفعل ذلک، یہ سب کچھ کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. یفعل ذلک اس کی خبر محذوف، مبتدا خبر میں تو جملے اس میں خبر ہی قریب مقولہ ہے، اس کے لیے یقول کے لیے. پھر یقول مقول مل کر یہ عطف ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ، نہیں بلکہ یہ جزا ہے، وہ شرط جو موجود ہے اذا کان الامر اس کے لیے. فقل، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، اذا کان الامر كذلك قل افلا تتقون. یہاں پر حمزہ کے بعد فا ہے نا، فا عاطفہ ہے، اس کے لیے پھر معطوف علیہ نکالیں گے. یہاں پر بھی یہ نکالو اذا کان الامر كذلك، عام ہے، نکال سکتے. یعنی ہے کہ اذا اعترفتم بربوبیتہ، جب تم اس کے ربوبیت کو انکار کرتے تو پھر ڈرتے کیوں ہو. تتقون کے دو مفعول ہو سکتے ہیں، کوئی ایک نکالو، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، افلا تتقون العذاب یعنی عذاب اللہ، یا افلا تتقون الشرک فی العبودیہ. فاق و عاطفہ بنا لو، ذالکم اس میں اشارہ اور اللہ مشار کرے، مبتدا ربکم الحق موصول صفت خبر. فعاطفہ ما جو ہے نا استفہامی ذا الذی کے معنی بعد الحق غیر الضلال، اس کے بعد کیا ہے، اذا کان الامر كذلك انا تصرفون، انا یہ مفعول فی ہے، کس کے لیے، اینا کے معنی تصرفون کے لیے. كذلك یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے، سمجھا کہ حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، یہ مبدل منہ ہے، انہم لا یؤمنون یہ بدل ہے اس سے. سمجھ آ گئے. قل یہ قول ہو گئے، حل استفہامی ہے. من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، من یبدأ الخلق ثم معطوف معطوف علیہ مل کر. اچھا جی، یہ ہے مبتدا مؤخر. من شرکائکم یہ ہے خبر مقدم، پھر مقولہ ہے. قل، ٹھیک، آپ اللہ کیا ہے، مبتدا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ اس کے لیے خبر. نہیں خبر مقدم، خبر مقدم، من یبدأ الخلق مبتدا مؤخر. پہلے میں عرض کر چکا ہوں جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، سمجھ آ گئی، اسم نہیں بن سکتے. قل هل من شرکائکم، یہ اسی طرح یہ بعینی اس طرح اس کی ترکیب ہے، بس قل اسی طرح ترکیب ہے. ٹھیک ہے. وکیف تحکمون یہ کیا ہے، حال ہے، کس کے لیے، تحکمون. بس باقی ترکیب کیا ہے، آسان، سمجھ آ گئی. شاباش، اس کو تکرار کر لو. شاباش.